آپ چند الفاظ انگلش کے بول لیجئے اور دوسری جانب ایک شخص کھڑا ہے وہ عربی کے چند الفاظ بولیں تو آپ انگلش والے سے مرعوب ہو جائیں گے۔ یہ عملی بات ہے، سچی بات ہے۔ اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ جو مرعوبیت ہے، یہ جو خوف ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ نظام کفر کا ہے، اس لیے کہ ہم اس کا نظام تعلیم پڑھ رہے ہیں۔ تو وَتَعَالَى جَدُّ کا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سب سے بلند ذات تو ہے، میرے دل و دماغ کے اندر یہ جو کبریائی کا ٹھپا ہے وہ تیرا ہے، میں تیری کبریائی کو مانتا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے، جہاں پہ تو ہے وہاں پہ کوئی اور نہیں۔ یہ سورۃ الحجرات کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ ہے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے کسی کو اور کو مقدم نہ رکھو، سب سے اوپر اللہ اور اس کے رسول، اور پھر دنیا کے اندر ان لوگوں کی تابعداری اور ان حکمرانوں کی تابعداری کرنی ہے، فرما روائی کرنی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے متبع ہیں، اس کے پابند ہیں۔ اب دوسری جو چیز ہے تکبیر تحریمہ کے بعد وہ ہے ثنا، جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کی کیا ترجمہ ہے؟ سبحانک اللہم، ہے میرے اللہ تو پاک ہے، ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک میرے اللہ، وبحمدک تیری حمد کے ساتھ، تیری تمام کی تمام صفات کے ساتھ، ہر عیب اور کمزوری سے تو پاک ہے۔ وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا بابرکت ہے۔ وتعالی جدک، تیری ذات بلند ہے، تیری شان بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ اب ایک ایک پہ دیکھ لیجئے۔ سبحانک اللہم، ہم کیا زبان سے اقرار کر رہے ہیں؟ سبحانک اللہم، کہ ہے میرے اللہ تو پاک ہے ہر عیب اور کمزوری سے۔ اب اس کائنات کے اندر یہ جتنے بھی اللہ رب العالمین نے یہ جو کائنات تخلیق کی ہے، اس کے اندر ہم کتنے نقائص دیکھتے ہیں اور اسی کو شکایات اپنی زبان پر لے کے آتے ہیں۔ پھر ہم خود اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر کس طرح سے شکوہ کرتے ہیں، اور اگر ہماری جسم کے اوپر روحانی یا جسمانی اگر بیماری آ جائے، بیماری طاری ہو جائے تو ہم کس طرح سے شکوہ کرتے ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور آزمائش کوئی مصیبت آ جائے تو پھر ہم کتنا شکوہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو تقدیر ہے، جو ایک نظام ہے، اس پر ہم کس طرح سے شکوہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، میں نے ایسا کیا نہ ہوتا تو ویسا نہ ہوتا۔ اس طرح سے جتنی بھی باتیں ہیں، اب ہم ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے جو اس کی تقدیر ہے، جو اس کا لکھا ہوا ایک نظام ہے، اس کے اوپر بھی شکوہ گزار ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ایک نظام دیا ہے، اسلام ایک نظام ہے، ہم اس کے اوپر بھی شکوہ کرتے ہیں۔ اس کی عام سی مثال ہے، میں بارہا اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ سود، یہ جو سود کا نظام ہے، آپ کسی کو آج بھی کسی کو یہ کہہ لیں کہ سود اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ ہے، اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو وہ دوبارہ سے آپ کو یہی کہے گا کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی بھائی، سود کا ہونا کیا ہے، لازمی ہے۔ اب ایک جانب ہم اللہ رب العالمین کو کہہ رہے ہیں کہ ہے اللہ تو ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ذات ہے، سبحانک اللہم۔ جب وہ پاک ذات ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، تو اس کا دیا ہوا جو نظام زندگی ہے وہ بھی تو پاک ہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کے کوئی عیوب نہیں، اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو بندگی اور عبادت کرنی ہے تو وہ تو اس کے دین کے ذریعے کرنی ہے۔ تو جس طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، تمام نقائص اور عیوب اور کمزوریوں سے پاک ہے، بالکل اسی طرح سے اس کا دیا ہوا جو نظام زندگی ہے، جو اسلام ہے، وہ بھی تمام کے تمام عیوب اور کمزوریوں سے کیا ہے، پاک ہے۔ ہر زمانے کے اندر آپ ہر وقت اور ہر قانون کے تحت آپ اسے لاگو کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ لہٰذا یہ جو ہماری باتیں ہیں کہ سود کے بنا ہماری معیشت استحکام نہیں پکڑ سکتی، تو دیکھ لیجیے آج کتنا عرصہ گزر چکا ہے پاکستان تلے ہمارے وجود میں آئے ہوئے، آج کیا ہماری معیشت نے استحکام پکڑا ہے؟
سود ہی تو نظام پہ چل رہا ہے نا، سود پہ نظام چل رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ اقرار کرنا کہ ہے ہمارے رب تو ہر قسم کی کمزوری، نقائص و عیوب سے پاک ہے، اور دوسری جانب یہ والا رویہ رکھنا، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ہم تو یا تو نماز کو ہی نہیں سمجھتے، اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے ہیں تو اس سے کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، نظریں چراتے ہیں۔ تو یہ ہے سبحانک اللہم، ہے اللہ تو پاک ذات ہے، وبحمدک، تیری صفات کے ساتھ اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جو خوبصورتی رکھی ہے، یہ جو حسن و جمال ہے، یہ جو کمالات ہیں، یہ جو کاریگری ہے، اس ساری کی ساری جب ایک انسان دیکھتا ہے تو اس کا کریڈٹ کس کو دیتا ہے؟ یہ کس کا کمال ہے؟ حالانکہ مسلم کو جب بھی یہ کائنات کی خوبصورتی دیکھتا ہے، اس کے قدرت کے مناظر دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو دل و جان سے اس کی زبان سے یہ بات نکلنی چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وبحمدک، اس کی صفات کے ساتھ کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا خالق بھی اللہ کی ذات ہے، اس کو خوبصورتی دینے والی جو ذات ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ اس کائنات کے اندر جو نظام زندگی چل رہا ہے، اس سے خوبصورت انداز کے اندر یہ بہتے ہوئے سمندر، یہ کہکشائیں، یہ خوبصورت سورج کا نکلتا ہوا نظام، چاند کا یہ جو نظام ہے، اس سارا کا سارا جو نظام ہے صبح و شام کا، لیل و نہار کا، یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب کائنات کی خوبصورتی کو دیکھیں، اس کے حسن و جمال کو دیکھیں، تو آپ کا دل کس کے اوپر فریفتہ ہونا چاہیے؟ مادی مظاہر کے اوپر نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات پر، اس کی صفات پر۔ وبحمدک، یہ اس کے معنی ہے۔ پھر آگے چلیے، وتبارک اسمک، تیرا نام پاک ہے، تیرا نام بابرکت ہے۔ اب ایک جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تیرا نام بابرکت ہے، اور ہم برکتیں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ کون کون سے آستانوں پر ہم جاتے ہیں؟ کون کون سی شخصیات اور حکمرانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں؟ برکت کے حصول کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے۔ نماز میں کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں وتبارک اسمک، ساری کی ساری برکتوں کا جو مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کا دربار ہے، لیکن برکتیں ہم کسی اور کے آستانوں پر تلاش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کے اوپر بھی ہمیں اپنے دل و دماغ کی بے لاگ ایک نگاہ ڈالنی چاہیے کہ نماز ہم کیا پڑھتے ہیں، نماز میں کیا پڑھتے ہیں، کس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اور عملی زندگی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں۔ وتبارک اسمک وتعالی جدک، تیری شان بلند ہے۔ اب کیا اقرار کیا؟ تیری شان بلند ہے، تو سب سے اونچی ذات ہے، تجھ سے اوپر کوئی اور ذات نہیں، اگر مرعوب ہونا ہے تو تجھ سے ہونا ہے۔ لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر ہم کسی کے پاس مال و دولت دیکھیں تو مرعوب ہو جاتے ہیں، ہمارے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ذہن مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اتنی مال و دولت، اتنا بڑا عہد و مرتبہ، اتنا جاہ و جلال، اتنے منصب، تو کہاں گئی وہ اللہ کی ذات کے جس سے مرعوب ہونا تھا؟ وہ کہاں گئی اللہ کی ذات کہ جس کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ وتعالی جدک کا سب سے بلند وہ ذات ہے؟ اب اللہ رب العالمین کا ایک جانب کیا ہے؟ دین ہے، دین اسلام۔ دوسری جانب آپ دیکھ لیجئے تمام نظام باطلہ ہیں۔ تو آج کے اس وقت آپ دیکھ لیجئے، اندازہ لگائیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا یہ جو دین ہے اس سے مرعوب ہوتے ہیں، اس کو اپنانے کے لیے ہم تیار ہیں، یا پھر یہ دوسرے جو نظام ہیں ہم ان سے مرعوب ہوتے ہیں؟ آپ چند الفاظ انگلش کے بول لیجئے، اور دوسری جانب ایک شخص کھڑا ہے وہ عربی کے چند الفاظ بولیں تو آپ انگلش والے سے مرعوب ہو جائیں گے۔ یہ عملی بات ہے، سچی بات ہے۔ اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ جو مرعوبیت ہے، یہ جو خوف ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ نظام کفر کا ہے، اس لیے کہ ہم اس کا نظام تعلیم پڑھ رہے ہیں۔ تو وتعالی جدک کا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سب سے بلند ذات تو ہے، میرے دل و دماغ کے اندر یہ جو کبریائی کا ٹھپا ہے وہ تیرا ہے، میں تیری کبریائی کو مانتا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے، جہاں پہ تو ہے وہاں پہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ سورۃ الحجرات کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ ہے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کسی کو اور کو مقدم نہ رکھو، سب سے اوپر اللہ اور اس کے رسول،
اور پھر دنیا کے اندر ان لوگوں کی تابعداری اور ان حکمرانوں کی تابعداری کرنی ہے، فرما روائی کرنی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے متبع ہیں، اس کے پابند ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر اس کے حکمران، اس کے بندے بھی اللہ کے نظام کے پابند نہیں، تو یہ ایک مسلم اور مومن کے اوپر بھی یہ ذمہ نہیں کہ وہ ان کی کیا کرے، فرما روائی کرے اور پابندی کرے، قطعا نہیں۔ تو یہ ہے وتعالی جدو کا اختصار کے ساتھ آخری چیز، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ اب یہ الفاظ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف انداز کے اندر بھی آئے، احادیث کے اندر بھی ہیں۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر بھی یہ الہ کے لفظ ہے۔ ایک اللہ کو الہ ماننا، باقی سارے کے سارے جو الہ ہیں، الہ باطل ہیں، ان کا انکار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو دین اسلام کی جان ہے، یہ تو دین اسلام کی جان ہے۔ اگر آپ اسے نکال دیتے ہیں تو کیا ہے؟ دین اسلام کا نقشہ مسخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آخری جملہ ہے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، ہے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ اب اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر کیا دوسرے لوگوں کو الہ سمجھتے ہیں؟ کیا کہیں کسی نہ کسی صورت میں ہم ان کی بندگی تو نہیں کر رہے، ان کی پرستش تو نہیں کر رہے کہ اللہ کا نظام پیچھے رہ جاتا ہو، اس کی اتباع کر رہے ہو، کسی وڈیرے کی بات مان رہے ہو اور قرآن و سنت پیچھے رہ جا رہا ہو؟ تو گویا کہ اپنی زندگی، انفرادی اور عملی زندگی دونوں، انفرادی اور اجتماعی زندگی، ہر لمحے میں مجھے اور آپ کو یہ جو ثنا سبحانک اللہم سے لے کے لا الہ غیرک اور اسی طرح سے تکبیر تحریمہ ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ نماز کیا کہتی ہے اور میرا رویہ کیا ہے، نماز کیا کہتی ہے، میرا طرز زندگی کیا ہے، نماز کیا کہتی ہے، میرا طرز عمل کیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم نصیب فرمائے۔ وما توفیقی